من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، معزز محترم مکرم سامعین عظام، آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر سامعین حاضرین ناظرین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آج 28 مئی 2021 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث رحمت فرمائے. بالترتیب آج جو ہے تقریباً 30واں جمعہ ہے حضرت موسیٰ علی نبینا کلیم اللہ علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم کے موضوع پہ، اس لیے کہ جہاں سے بھی تم قرآن مقدس کو دیکھو، اللہ کریم نے چاہے واقعات ذکر کیے ہیں، چاہے مثالیں ذکر کی ہیں، چاہے پہلے انبیاء کے قصص ذکر کیے ہیں، جو بھی چیز اللہ کی کتاب میں ہے وہ تمہارے لیے عبرت اور نصیحت ہے. چاہے وہ قصہ موسیٰ پیغمبر کا ہو،
یا آدم علیہ السلام کا، یا نوح علیہ السلام کا، یا شیس، ادریس علیہ السلام، ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، لوط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ سب انبیاء کے واقعات آپ سن کے آئے ہو، تو اس لیے کہ قرآن مقدس نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مختلف مقامات کے اوپر ذکر کیے، چاہے ان کی زندگی کا کوئی بھی واقعہ ہے، اس میں بہت سی چیزیں اس امت کے لیے سمجھنے والی ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے اللہ کریم نے نشانیاں بنائی ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن مقدس ایک معجز کتاب ہے، پوری دنیا کو عاجز کرنے والی کتاب ہے۔ اسی وجہ سے آ کے قرآن مقدس میں دو ترتیبیں رکھی گئی ہیں۔ ایک تو ترتیب وہ ہے جو نزول کے اعتبار سے ہے، جس اعتبار سے قرآن نازل ہوا، اور ایک ترتیب ہے قرآن کی جو ابھی قرآن مقدس میں موجود ہے۔ کیوں یہ دو ترتیبیں ہیں؟ تورات کی ایک ترتیب تھی، انجیل کی ایک ترتیب تھی، آسمانی کتابوں کی ایک ہی ترتیب تھی، قرآن مقدس کی کیوں دو ترتیبیں ہیں؟ پہلے انبیاء رسول جب آئے، ان کے لیے معجزات اللہ نے الگ دیے، قانون الگ دیا۔ انبیاء دنیا سے چلے گئے، قوانین بھی چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کے لیے قرآن مقدس ہی کو معجزہ قرار دیا۔ اگر قرآن پاک ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس وقت تک نازل ہوتا رہا جب تک حوادث اور واقعات پیش آتے رہے، جب حوادث اور واقعات پیش آتے رہے ساتھ ساتھ قرآن نازل ہوتا رہا، اس زمانے میں قرآن بطور قانون کے بیان ہوتا رہا۔ جب حوادثات اور واقعات پورے ہو گئے تو قرآن بطور قانون کے بھی رہا، بطور معجزے کے بھی رہا۔ جیسے اگر اسی ترتیب نزولی کے اعتبار سے آج بھی قرآن رہتا نا تو پتہ کیا معاملہ پیش آنا تھا؟ جس طرح آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ بطور خبر کے بیان کیا جائے، وہ زمانہ ماضی کا گزر گیا۔ تو اگر قرآن ترتیب نزولی سے ہوتا تو آج لوگوں نے کہنا تھا یہ قرآن بھی اسی زمانے کے ساتھ خاص ہے، جیسے آدم کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، اسی طرح پھر نبی علیہ السلام اور دوسرے واقعات رہنے تھے۔ اسی لیے قرآن مقدس بطور خبر کے نہیں، بطور معجزہ کے قرآن آیا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کی دو ترتیبیں رکھی گئی ہیں، نزول کے اعتبار سے اور ترتیب ہے، اور قرآن مقدس کے اعتبار سے قرآن پاک کی اور ترتیب رکھی ہے۔ آخری سال میں جبریل نے نبی علیہ السلام کو 2 دفعہ قرآن سنایا اور 2 دفعہ نبی علیہ السلام سے قرآن سنا۔ اس وقت واقعات مکمل ہو چکے تھے، قرآن کا نزول ہو چکا تھا۔ اس وقت جبریل امین نے قرآن پاک کو اسی ترتیب سے نبی علیہ السلام کو سنایا، جو آپ کے پاس ترتیب ہے، اسی ترتیب کے ساتھ جبریل امین نے قرآن نبی علیہ السلام کو سنایا 2 دفعہ، اور 2 دفعہ نبی علیہ السلام سے قرآن کو سنا۔ اس لیے کہ قرآن یہ بطور معجزہ کے الی یوم القیامہ، قیامت تک قرآن معجزہ رہے گا۔ اگر یہ ترتیب نہ ہوتی قرآن کی تو لوگوں نے کہنا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں ایسے نبی علیہ السلام کے واقعات، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس نے ترتیب کو تبدیل کر دیا تاکہ آنے والی دنیا کو پتہ چلے کہ یہ صرف زمانے اور خبروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صرف زمانے اور خبروں کے ساتھ خاص،
یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے محمد کا معجزہ زندہ اور ثابت اور مقیم ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے اس کی ترتیب کو تبدیل کر دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن اس زمانے سے خاص نہیں تھا۔ الی یوم الدین، جس طرح نبی کے بعد کوئی اور نبی قیامت تک آ سکتا، اسی طرح قرآن مقدس کے بعد کوئی اور کتاب ہو سکتی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جہاں سے بھی تم قرآن کو دیکھو، اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرتیں، نصیحتیں، فائدہ، سعادت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب قرآن کی ایک اپنی ترتیب ہے دوسری کتابوں سے ہٹ کے۔ اب آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ شروع کیا ہے کہ میرے پیغمبر اس زمانے کا ذکر کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا سپارہ سورۃ بقرہ، تقریباً اس کی 70 نمبر آیات ہیں۔ اب آدمی کے دل میں یہ آتا ہے کہ کیوں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ آدمی سبب پوچھتا ہے کہ بھئی کیوں؟ جس وقت کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ آدمی کو کیا ہوا، کس سبب سے اس کی موت واقع ہوئی؟ سبب پہلے ہوتا ہے، موت بعد میں ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سبب ذکر نہیں کیا، قرآن نے قصہ شروع کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب فوری آدمی سوچتا ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، وجہ کیا تھی؟ قرآن نے پورا واقعہ ذکر کر کے آخر پہ جا کے بتایا ہے کہ یہ سبب تھا، حالانکہ سبب پہلے ہونا چاہیے تھا کہ بھائی یہ واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ سے آ کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ گائے کو ذبح کرو، لیکن سبب قرآن نے نہیں ذکر کیا۔ پہلے اللہ نے گائے کا ذکر کیا، جہاں پہ جا کے قصہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ جا کے قرآن نے سبب ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کیوں ایسا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ دنیا یہ پورے واقعے کو ابتدا سے لے کے انتہا تک پڑھے۔ جب اسی شوق اور ذوق سے قرآن کو پڑھتا جائے گا، اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، سبب اس کے سامنے ظاہر ہوتا جائے گا۔ اس لیے قرآن نے پہلے سبب نہیں ذکر کیا۔ جب آدمی پہلی آیت پڑھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اب آدمی سوچتا ہے کیوں ذبح کیا؟ فرمایا ذرا آگے قرآن کو پڑھ تو صحیح، تھوڑی تلاوت کر، تمہیں ثواب بھی ملے، واقعہ بھی سمجھ آئے، آخر پہ جا کے تمہیں سبب کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف رغبت دلانے کے لیے، تمہارے ذہنوں میں شوق بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب کو بعد میں ذکر کیا ہے، مسبب کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ واقعہ کیا ہوا، کیوں جو ہے، حالانکہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی نا مدینہ میں، اس وقت گائے مدینہ اور مکہ میں موجود، اس وقت گائے موجود، سورت کا نام رکھ دیا سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، گائے والی سورت۔ اس وقت مکہ اور مدینہ میں گائے موجود، قریشیوں نے کان اٹھا لیے، مکے کے کافروں نے کان اٹھا لی کہ یہ کیا ہوا، ہمارے علاقے میں تو گائے ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا، ہمارے پاس تو گائے موجود۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو میں نے کمال ظاہر کرنا تھا کہ یہ کلام محمد کی نہیں، یہ محمد کے خدا کی کلام ہے۔ اگر محمد کی کلام ہوتی، جیسے یہ لوگ کہتے تھے کہ اس کو ایک شاعر آدمی سکھاتا ہے، اس کی باتیں لا کے یہ ہمیں بتا دیتا ہے، اگر یہ شاعر کی کلام ہوتی تو شاعر اسی علاقے کی چیزوں کا ذکر کرتا، وہ دوسرے علاقے کی چیزوں کا ذکر نہ کرتا۔ فرمایا اسی لیے تو ہم نے واقعہ بقرہ کا ذکر کر دیا، گائے کا، تاکہ ان کافروں کو پتہ چلے یہ کلام محمد کا نہیں، یہ کلام محمد کے خدا کا کلام ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کیوں جو ہے
آپ لوگ جو ہیں جب تک سبب نہیں سمجھو گے پھر آپ کو آگے واقعہ سمجھ نہیں آئے گا. کیوں ایسا واقعہ پیش آیا اور کیوں اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اونٹ ذبح کرنے کا حکم کیوں نہیں دے دیا؟ بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا حکم کیوں نہیں دے دیا؟ کسی بھینس کو ذبح کرنے کا حکم کیوں نہیں دے دیا؟ بنی اسرائیل اور مصر میں تو بھینسیں بہت تھیں، کوئی اور جانور ذبح کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا تھا؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے گائے ہی ذبح کرنے کا حکم دیا ان لوگوں کو؟ اور اس کا اصل سبب کیا ہے؟ قرآن خود ذکر کرتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. جس وقت تمہارے علاقے میں بندہ قتل ہو گیا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہوتا ہے، وَكَانَ رَجُلًا سَرِيًّا، بڑا مالدار آدمی ہے، اس کے مال مویشی بھی بہت ہیں، غلہ اناج بھی بہت ہے، اس کے پاس دولت بھی بہت زیادہ ہے. وَكَانَ رَجُلًا سَرِيًّا وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ يَرِثُهُ فَتَآمَرَ عَلَىٰ ابْنِ أَخِيهِ. اس آدمی کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے، اپنے مکانات بہت زیادہ ہیں، لیکن گھر میں اولاد نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ يَرِثُهُ، اس کا کوئی لڑکا موجود نہیں ہے کہ جس کو وہ اپنے مال اور اپنے جاگیر کا وارث بنائے. فَتَآمَرَ ابْنَ أَخِيهِ، اس نے اپنے بھائی سے بات کی ہے، کہنے لگا میرا بھائی تیرے پاس لڑکے موجود ہیں، ایک لڑکا میرے حوالے کر دے، اس کو میں اپنا متبنہ بیٹا بناؤں گا. بھائی نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا ایک لڑکا جو ہے وہ میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں. اس نے کہا اور وہ میرے مال کا وارث ہوگا. وہ لڑکا جوان ہوا، اپنے چچا کی کفالت میں رہا. چچا کا مال جو ہے وہی مال خرچ کرتا ہے، اسی مال کو استعمال کرتا ہے. آخرکار شیطان نے وسوسہ ڈالا اس آدمی کے بھتیجے کے دل میں کہ میرا چچا پتہ نہیں اس کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے، کب یہ دنیا سے جائے گا تو میں اس کا وارث بنوں گا، لہٰذا میں اس کو موت سے پہلے ہی اس کو قتل کر دوں تاکہ اس کے پورے مال کا وارث بن جاؤں. سلو کر دوں. شیطان نے اس کو ابارا. آخرکار اس نے رات کو کیا کیا؟ اس کا چچا سویا ہوا ہے، رات کے ٹائم پہ آیا. فجاء فی اللیل ورا امہ قد نام فقتلہ. رات کے ٹائم پہ جس وقت آیا ہے اس نے اپنے چچا کو دیکھا ہے کہ میرا چچا سویا ہوا ہے. شیطان نے اس کو قتل کے اوپر آمادہ کیا، اس نے تلوار لے کے اپنے چچا کو قتل کر دیا ہے. چچا کو قتل کر کے جس وقت آدھی رات کا وقت ہوتا ہے فَأَخَذَهُ جُثَّتَهُ، اس کی میت جو ہے، اس کا جسم جو ہے وہ اٹھا کے فَذَهَبَ إِلَىٰ إِحْدَىٰ قَرْيَةٍ، جو اس کے قریب ایک بستی ہے وہاں پہ جا کے اپنے چچا کی لاش اور میت کو وہاں پہ جا کے پھینک دیا ہے. کہنے لگا اس لیے لِيَتَّهِمَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، تاکہ صبح جب ہوگی تو انہی بستی والوں کے اوپر تہمت آئے گی، الزام انہی کے اوپر میں لگاؤں گا تاکہ میرا معاملہ چھپ جائے، میں مال کا وارث بھی بنوں گا، چچا بھی چلا جائے گا، تہمت بھی غیروں کے اوپر لگ جائے گی. اللہ کریم فرماتے ہیں فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کے بھتیجے نے معاملہ کیا تاکہ میں اس میت کا معاملہ چھپا جاؤں، میرے اوپر کوئی الزام نہیں آئے. فَصَحَا أَهْلَ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، جس وقت صبح ہوتی ہے تو صبح بستی والے اٹھے،
انہوں نے دیکھا ہے فَأَخَذَهُ، جس وقت دیکھا کہ بستی کے مین صدر دروازے کے اوپر ایک میت پڑی ہے. پہلے زمانے میں بستیوں کے دروازے ہوتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری بستی کے مین دروازے کے اوپر ایک میت پڑی ہے. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا ہوا، یہ کس کی میت ہے؟ پہچانتے پہچانتے انہوں نے کہا یہ تو فلاں مالدار آدمی ہے جو یہ ساتھ بستی میں رہتا ہے، بنی اسرائیل والا، یہ تو وہ آدمی قتل ہوا ہے. شور مچ گیا، اس کا بھتیجا بھی آ گیا. اس نے آ کے بستی والوں کو کہا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، الزام کو ایک دوسرے کے اوپر لگانے لگے. ہر کوئی آدمی اپنے وجود کی نفی کرتا ہے، کہنے لگا مجھے تو پتہ کوئی نہیں، میں نے اس کو قتل کیا. فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، الزام کو اپنے وجود سے ہٹا کے دوسروں پہ لگانے لگے. وہ اس کا بھتیجا جو ہے وہ بستی والوں پہ الزام لگانے لگا، کہنے لگا انتم الذین قتلتموہ، او بستی والو تو نے مل کے میرے چچا کو قتل کیا ہے، شاید کہ اس کا مال غصب کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم نے قتل کوئی نہیں کیا. وما قتلناہ ولا نعرف قاتلا، ہم نے قتل بھی نہیں کیا، قاتل کے بارے میں بھی ہمیں علم کوئی نہیں. اس زمانے میں رواج کیا تھا، جس قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، جس بستی کے قریب جو میت ملے ان بستی والوں سے 50 بڑے آدمیوں کو نکالا جاتا. 50 بڑے آدمیوں کو نکال کے اس میت کے پاس کھڑا کر کے ان سے قسم لی جاتی تھی. وہ قسم لیتے، حلف دیتے کہ بھائی ہم نے قتل بھی نہیں کیا اور ہم قاتل کو بھی جانتے نہیں ہیں. اس وقت جس وقت 50 لوگ ایک بستی کے قسم اور حلف دے دیتے کہ ہم نے اس آدمی کو قتل نہیں کیا، پھر دیت جو ہے وہ بیت المال کی طرف سے ادا کی جاتی تھی. مقتول کی دیت جو ہے پھر بیت المال کی طرف سے ادا کی جاتی تھی. اب اس نے کہا کہ میں بھتیجا جو تھا اس نے کہا الزام ان کے اوپر آئے گا، جھوٹی قسمیں یہ اٹھا دیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، دیت بھی مجھے مل جائے گی اور اپنے چچا کا مال بھی جو ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جس معاملے کو تم چھپاتے تھے ہم اس معاملے کو ظاہر کرنے والے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قتل کا معاملہ چھپتا کوئی نہیں، وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتا. حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت کا زمانہ ہے. وہ بندہ حضرت عمر کے سامنے آیا جس نے عمر ابن خطاب کے بھائی زید ابن خطاب کو قتل کیا تھا. عمر ابن خطاب کی خلافت کا زمانہ ہے. عمر ابن خطاب امیر المومنین ہیں، اپنے بھائی کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. لمبا زمانہ گزر گیا، ایک بندہ کہنے لگا ھذا قاتل اخیک یا امیر المومنین. کافی دیر کے بعد ظاہر ہوا. فرمایا اے امیر المومنین، یہ تمہارے بھائی زید ابن خطاب کا قاتل ہے. امیر المومنین ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے. حضرت عمر نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں واللہ ما اسنع بہ فانہ اسلم. او یہ بندہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے. اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے محمد کریم کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگرچہ یہ قاتل میں نے 12 سال کے بعد دیکھا ہے اپنے بھائی کے قاتل کو. وَمَاذَا أَصْنَعُ بِهِ، میں عمر اس کے ساتھ کچھ کرنے کی طاقت، اس لیے کہ یہ بندہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے. فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جس وقت بندہ اسلام میں آتا ہے تو اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اگرچہ میں عمر کا بھائی ہے،
میں امیر المومنین ہوں، میرے پاس قوت بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے، لیکن میں عمر محمد کی شریعت کے اوپر داغ دینے کے لیے آیا نہیں۔ قاتل ظاہر ہو جاتا ہے چاہے کتنی دیر کے بعد بھی۔ تو یہ کہنے لگے وَاحْتَدَمَ الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا، دونوں قوموں کے درمیان، اس بھتیجے کے درمیان اور ادھر دوسری قوم کے درمیان اختلاف بڑھنے لگا۔ کہنے لگے چلو سارا معاملہ لے کے موسیٰ پیغمبر کے پاس جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو فیصلہ کریں وہی معاملہ ہوگا، کیوں وہ موسیٰ اللہ کریم کے پیغمبر ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر فیصلے کرتا۔ فجاؤوا الی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے فاسأل لنا ربک یا موسیٰ ان یکشف لنا ھذا القاتل، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم سے دعا کر، پوچھ اللہ کریم سے کہ وہ ہمارے قاتل کا معاملہ حل کر دے۔ مسئلہ سمجھنا ذرا، بنی اسرائیل والے موسیٰ پیغمبر کے پاس آ کے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام فاسأل لنا ربک، اپنے رب سے پوچھ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ بھی عالم الغیب۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی لوٹا شوٹا گھماؤ نا ذرا پتہ چل جائے کوئی قاتل شاتل کا، جیسے آج کے زمانے میں فراڈ کرتے ہیں نا، وہ لوٹا گھماؤ تو یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں من جاء کاہنا او ساحرا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مولویوں کو حدیث نظر نہیں آتی اس لیے کہ پیٹ کا معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو بندہ کسی کاہن یا ساحر یا جادوگر کے پاس غیب کی خبر پوچھ کے تصدیق کرتا ہے، غیب کی خبر پوچھ کے تصدیق کر دیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے اللہ کریم کے پیغمبر کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس بندے نے اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ لأن علم الغیب مختصۃ باللہ سبحانہ وتعالی، اس لیے کہ غیب کا علم خاص اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ ولی جانتا ہے، نہ کوئی پیر، نہ مشعوذ، نہ کوئی راکی، نہ طبیب، نہ حکیم، نہ رہبان، نہ کسی کوئی بھی جانتا کوئی نہیں۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ پیغمبر کو پتہ کوئی نہیں۔ کہنے لگے اسأل لنا ربک، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھ، کیا پوچھ؟ ان یکشف لنا، کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے اس قتل کا معاملہ، اس لیے کہ واحتدم الخلاف بینہما، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان بڑا اختلاف پیدا ہو چکا ہے، تاکہ اللہ کریم کوئی مسئلہ حل کر دے، ایک قتل کے پیچھے زیادہ قتل و غارت نہ شروع ہو جائے، خون ریزی بستیوں کے درمیان نہ شروع ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم اکشف لنا، اے اللہ تیرے سامنے تو کوئی مشکل کوئی نہیں، مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ جو چیز ساری دنیا کے سامنے پوشیدہ ہے وہ تیرے سامنے ظاہر ہے، جو ساری دنیا کے سامنے اندر ہے تیرے سامنے وہ ظاہر ہے، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، تو بلند ہے، تیرے سامنے کوئی چیز مخفی کوئی نہیں، اللہ تو مہربانی کر یہ معاملہ حل کر، کہیں یہ بنی اسرائیل اور دوسری بستی کے درمیان یہ خون ریزیاں نہ شروع ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ پیغمبر حکم میرا چلتا ہے،
میں جس طریقے سے چاہوں یہ معاملہ ظاہر کروں، لیکن یہ معاملہ میں ظاہر کروں گا اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ کیا کرو؟ ایک گائے کو ذبح کرو، اس گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت لے کے میت کے ساتھ لگانا تمہارا کام ہے، میت کو اٹھا کے بٹھانا یہ میں خدا کا کام ہے۔ وہ میت اٹھ کے خود بتائے گی کہ میرا قاتل کون۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب کہا، قرآن نے جملے کیسے بولے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ، اِذ ظرف ہے، معنی کیا ہے؟ وَاذْكُرْ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغمبر ذرا اس زمانے کا واقعہ ذکر کر اپنی قوم کے سامنے، وہ واقعہ جو موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں ہوا تھا میرا پیغمبر۔ کیوں اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ، ذکر کر میرا پیغمبر وہ پرانے زمانے کی بات، وہ موسیٰ پیغمبر کے زمانے کی بات، اس بات کو ذکر کر۔ قرآن نے تمہیں یہ لفظ کہہ کے کیا سمجھایا؟ اس وقت تک ذکر نہیں کیا جب تک اللہ کی طرف سے قرآن نازل نہیں ہوا۔ اللہ کریم یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب تک میں محمد کو بتاؤں نہیں میرے پیغمبر کو اس وقت تک پتہ چلتا۔ اس لیے قرآن نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ ہر چیز کے علوم کو جاننا یہ خاصہ ہے تو صرف اللہ کریم کی ذات کا، اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب کہا موسیٰ پیغمبر نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم والو، اللہ کریم تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ او لوگو جلدی کرو ایک گائے ذبح کرو، اپنی طرف سے نہیں کہا۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ کریم تمہیں حکم دیتے ہیں۔ تین قسم کا حکم ہوتا ہے۔ امر، اوپر سے امر نیچے آتا ہے تو یہ حکم ہوتا ہے۔ مخلوق کے درمیان میں جب بات کرتی ہے اس میں کوئی حکم دیا جائے اس کو التماس کہا جاتا ہے۔ جب ایک چھوٹا بڑے سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ جیسے زکریا پیغمبر فرماتے ہیں رب حب لی، لغت کے اعتبار سے حب صیغہ امر کا لیکن معنی دعا کا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا، اوپر سے حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا او میری کوئی رائے نہیں چلتی، میں تو اسی کی رائے کے تابع ہوں، حکم میں نے نہیں دیا اسی نے دیا ہے۔ ان تذبحوا بقرہ، فوری بنی اسرائیل والے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، قالوا وتتخذنا ہزوا، کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کیا گائے ذبح کرنے والی بات کر کے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پرواہ، اللہ کریم کی پناہ کہ میں جھوٹ بول کے یا میں اپنی طرف سے مذاق کر کے میں جاہلوں میں سے ہونا نہیں چاہتا۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو کام کو برعکس کر دے، ایک کام کو برعکس کر دے اس کو جاہل کہا جاتا ہے۔ نادان والا معنی اس لفظ میں نہیں آتا۔ ان کو کیوں تعجب ہوا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اونٹ ذبح کرنے کا کیوں حکم نہیں دیا؟ کیوں صرف گائے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ پرانے زمانے میں مصر والے جو لوگ تھے
مصریوں کے دل میں گائے ایک مقدس جانور تھا، جیسے آج ہندوؤں کے ہاں ہے کہ نہیں مقدس، اسی لیے یہ بنی اسرائیل والوں کے ہاں، یہ مصر والے لوگوں کے ہاں یہ گائے ایک بڑا باعزت جانور تھا۔ وہ کسی صورت میں بھی گائے کو ذبح کرتے، وہ گائے کا بچہ ہی بچھڑا بنایا نا جس کو معبود بنا لیا۔ ابھی تک ان لوگوں کے دلوں میں گائے کی محبت موجود تھی، گائے کی محبت اللہ تعالیٰ اصل میں گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے دلوں میں غیر کی محبت کو ذبح کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ ساری محبتیں اللہ کی طرف چلی جائیں، اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے غیر کی محبتیں ان کے دل سے ختم ہو جائیں۔ وہ جو گائے کا تقدس بنایا ہوا تھا نا انہوں نے، اللہ تعالیٰ اصل اس تقدس کو جمع کروانا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کے ہاں گائے بڑی مقدس تھی، وہ کسی صورت میں گائے کو ذبح کرنے پہ راضی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل کا معاملہ تب حل ہوگا جب گائے ذبح کرو۔ اسی لیے تو انہوں نے ہیلے بہانے کیے اور بڑا تعجب والا معاملہ سمجھا کہ اللہ نے کیسے گائے ذبح کرنے کا حکم دے دی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے گائے کو ذبح کرو، میں موسیٰ تو نہیں کہہ رہا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف نسبت کرتے تو انہوں نے اعتراض کرنا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ولا آمرکم، ان اللہ یأمرکم، اللہ کی قسم میں موسیٰ تمہیں حکم نہیں دیتا، وہ حکم دیتا ہے جس کے حکم کا میں موسیٰ بھی غلام ہوں، اس کا حکم ہمیشہ چل کے رہنے والا ہے، کوئی بندہ بھی اس کی محکومیت سے نکلنے کی طاقت، یہ اس نے حکم دیا ہے جو اپنے حکم کو نافذ کرنے پہ قادر بھی ہے، یہ اس نے حکم دیا ہے جو اپنے حکم کے اوپر غالب بھی ہے، میں نے حکم نہیں دیا۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ کریم نے یہ حکم دیا ہے، تو وہ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ وہ ہر چیز کو جاننے والی ذات ہے، وہ اول اور آخر کا علم اس کے پاس ہے، وہ ہر وہ حکم دیتا ہے جس کے حکم میں بندوں کے لیے ہمیشہ خیر ہوتی، بندوں کے لیے ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ خیر ہوتی ہے۔ ولا آمرکم، میں نہیں تمہیں حکم دیتا، ان اللہ یامرکم، اللہ کریم تمہیں حکم دیتے ہیں تاکہ وہ غیر اللہ والی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے، وہ گائے کا تقدس جو ہے وہ تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے کہ لمبا زمانہ گزر چکا، تو نے کبھی گائے کو ذبح نہیں کیا، اونٹ ذبح کرتے رہے، بھیڑ بکریاں ذبح کرتے رہے، گائے کا تقدس انہوں نے خود ساختہ بنایا، جیسے آج کل ہنود نے اپنے دلوں میں گائے کا تقدس بنایا۔ تو مصری لوگ لمبا زمانہ گائے کو بڑا مقدس جانور سمجھتے رہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یامرکم، اس نے حکم دیا ہے۔ وہ کون ہے جس نے حکم دیا ہے؟ تبارک من لا یعلم الغیب غیرہ، شیخ اسماعیل ترمذی وہ اپنی لغت میں معنی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتا ہے کوئی بندہ بھی اس کے حکم کو ٹالنے کی طاقت رکھتا، وہ کون ہے؟ تبارک من لا یعلم الغیب غیرہ ومن لم یزل یثنی علیہ ویذکر، وہ ایسی ذات ہے ساری برکتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، سارے غیب کے علم وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانتا۔ وَمَن لَّمْ يَزَلْ عَلَيْهِ يُثْنَىٰ وَلَا وَيُذْكَرُ، کہنے لگا کوئی بندہ اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، بڑی دنیا مخلوقات موجود ہیں جس کی ہمیشہ ذکر اور ثنا بلند رہتی ہے، وہ تمہاری تسبیحات کا محتاج کوئی نہیں، اس لیے کیوں نہیں ہے وہ محتاج؟
تبارک من لا یعلم الغیب غیرہ ومن لم یزل یثنی علیہ ویذکر۔ او تم ثنا کرو نہ کرو، تم تعریف کرو نہ کرو، اس کی تعریفیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کون ذات ہے الا فی السماوات العلی فوق عرشہ الی خلقہ فی البر والبحر ینظر۔ کہتا ہے وہ سات آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کی نگاہیں تحت ثرا میں جاتی ہیں، اس کی نگاہیں بر و بر میں موجود ہیں، کوئی بندہ بھی اس کی بصارت سے ادھر ادھر جا سکتا۔ الا فی السماوات العلی فوق عرشہ الی خلقہ فی البر والبحر ینظر۔ کیوں؟ اس لیے سمیع بصیر قادر و مدبر، سمیع بصیر قادر و مدبر ومن دونہ عبد ذلیل مدبر۔ کہتا ہے وہ سمیع بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ اپنے حکم کے نافذ کرنے کے اوپر قادر بھی ہے۔ وہ جو تدبیر تیرے لیے کرتا ہے اس تدبیر میں خلل نہیں ہوتا۔ مدبر ایک ہے، مدبر ساری دنیا ہے، ساری دنیا کے اوپر اسی کی تدبیریں غالب آتی ہیں، اسی کے حکم غالب آتے ہیں، اسی کا امر غالب آتا ہے، وہ نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ سمیع بصیر قادر و مدبر ومن دونہ عبد ذلیل مدبر۔ فکیف بمن لا یقدر الخلق قدرہ ومن هو لا یفنی ولا یتغیر۔ کہنے لگا ہر چیز کی حالت بدل جاتی ہے، ہر چیز زمانے کے ساتھ ساتھ متغیر ہوتی ہے۔ وہ حاکم اعلیٰ ایسی ذات ہے جس کے اوپر فنا بھی نہیں آتی، وہ متغیر بھی ہوتا، نہ تو وہ اس کے حکم میں تغیر آتا ہے نہ اس کی صفات میں تغیر آتا ہے۔ فکیف بمن لا یقدر الخلق قدرہ ومن هو لا یفنی ولا یتغیر۔ نہ تو اس کی ذات پہ فنا آتی ہے نہ اس کے حکم کو کوئی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ پیغمبر نے کہا لا آمرکم، میں نہیں حکم دیتا، ان اللہ یامرکم، وہ حکم دیتا ہے جو اپنا حکم نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، جو قوتوں والی ذات ہے، جو طاقتوں والی ذات ہے۔ یہ قتل کا معاملہ پوشیدہ وہی ظاہر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ظاہر کر سکتا۔ تو کہنے لگے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ میں مذاق کرتا۔ ایک ہوتا ہے استہزاء جو قرآن میں بولا گیا ہے، استہزاء کسی نبی کے لائق نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مزاح اور خوش طبی، خوش طبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے، انبیاء بھی کرتے۔ استہزاء انبیاء کے لائق ہوتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ہمارے ساتھ استہزاء کر رہا ہے۔ فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں نے جاہلوں والا کام نہیں کرتا، اللہ کی پناہ یہ استہزاء طنز و مذاق کرنا یہ انبیاء کے لائق کوئی نہیں۔ میں خود نہیں، اللہ کریم نے تمہیں حکم دیا ہے ایک گائے کو ذبح کر دو، ان کا ارادہ بنتا ذبح کرنے کا۔ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام مہربانی کر، جیسے تم نے دعا کی ہے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے قتل کا معاملہ حل کر، تو اللہ نے کہا گائے ذبح کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھو کہ کس طرح کی گائے ہو، کس طرح کی؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ کریم سے پوچھ موسیٰ علیہ السلام کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔
اس کی ماہیت کیا ہو، 4 چیزیں انہوں نے پوچھی، اس کی عمر کے بارے میں، اس کی شکل کے بارے میں، اس کی رنگت کے بارے میں، اس کے ظاہری منظر کے بارے میں، یہ 4 چیزیں انہوں نے سوال کیا۔ تو کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، موسیٰ علیہ السلام دعا کرو اللہ کریم سے کہ اس گائے کی ماہیت کیسی ہو۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ یہ بنی اسرائیل والے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ غم نہ کر، تیری کمر میں زمین پہ آنے نہیں دوں گا، تو مانگتا جا، میں خدا تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا، قرآن میں گائے کا ذکر 7 مقام پہ ہے، صرف پورے قرآن میں گائے کا ذکر 5 مقامات میں سورۃ بقرہ میں اور 2 مقام پہ سورۃ انعام میں، بس یہ 7 مقام ہیں قرآن پاک میں۔ 5 مقام یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں گائے کا ذکر ہے، اور آگے 2 مقام وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، یہ دوسرے مقام پہ فرمایا سورۃ انعام میں۔ دوسری آیت ہے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، بس یہ 7 مقام ہے جہاں پہ اللہ نے گائے کا ذکر کیا ہے۔ تو کہنے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کریم نے بتایا، فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر ان کو بتا دے کہ وہ ایسی گائے ہو یبین لنا ما ہی، ہمارے سامنے اس گائے کی ماہیت بیان کرو موسیٰ علیہ السلام کہ وہ کیسی ہو۔ فرمایا انہا یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، فرمایا وہ گائے ایسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، فرمایا لا فارض، اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی بچہ نہ جنا ہو۔ دوسرا معنی فارض، بالکل بوڑھی بانج عقیم آکر نہ ہو، وہ پرانی لمبی عمر والی بوڑھی گھائے بھی نہ ہو، ولا بکر، بالکل کنواری نہ ہو، باکرا کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی، بالکل چھوٹی بچی بھی نہ ہو، شادی بھی نہ ہوئی ہو، بن بیاہی ہو، اس کی زیادہ عمر رسیدہ بوڑھی بانج بھی نہ ہو، ولا بکر، بالکل چھوٹی بھی نہ ہو، کیسی ہو، آوان بین ذالک، آوان ہے نا، آوان کا مطلب ہے درمیانے، ادھر بھی آوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو، نہ تو بالکل بوڑھی بانج ہو مرنے والی ہو، او بالکل ہڈیاں نکلی ہیں، پرانی بوڑھی بانج آکر پھنڈر گائے نہ ہو، کیسی ہو، ولا بکر، بالکل چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، آوان بین ذالک، ان 2 عمروں کے درمیان میں ہو، بالکل پوری اپنی جوبن جوانی میں گائے ہو۔ یہ ذکر کر کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اور جلدی کرو گائے کو ذبح کر دو جو میں نے بتایا ہے تمہیں، یہ اللہ کریم نے تمہارے لیے یہ مقرر کی ہے۔ فَفَعَلُوا، فا معنی دیتی ہے جلدی کرو، ذبح نہ کرو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت، اس لیے کثرت سوال جو ہے وہ آدمی کے لیے مصیبت کا باعث ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا عَسَىٰ أَن تُبْدَ لَكُمْ شَيْئًا، کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے پوشیدہ رکھی ہیں، اگر ہم ان کو ظاہر کریں تَكْرَهُ لَكُمْ، تو تمہارے لیے وہ کراہت کا باعث ہوگی۔ اسی لیے فرمایا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جلدی کرو گائے کو ذبح کرو۔ لیکن بنی اسرائیل والوں کا دل نہیں کرتا مقدس گائے کو ذبح کرنے کے لیے۔ سارے مل کے جمع ہوئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے گائے بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل بچی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو تو اس کو ذبح کر دو۔ کہنے لگے کوئی اور سوال ڈھونڈو جو دوبارہ سوال کریں، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ہمیں گائے ذبح نہ ہی کرنی پڑے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ان کا ارادہ بالکل ہی نہیں تھا ذبح کرنے کا۔ سارے مل کے انہوں نے ایک اور سوال کر دیا،
کہنے لگے شاید ہماری جان چھوٹ جائے، کوئی اور چیز ذبح کرنے کے لیے کہہ دیں۔ چلو پھر کسی دن مجھے بات ذہن میں آ گئی تھی نبی علیہ السلام کے والد کے بارے میں، ان کا جو دادا تھا نبی علیہ السلام کا دادا، آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحین کا لڑکا ہوں، میرا باپ بھی ذبیح اور میرا اوپر جا کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کا لقب بھی کیا ہے؟ ذبیح اللہ ہے۔ تو جس وقت نبی علیہ السلام کے والد پیدا ہوئے تو قرآن اندازی میں انہی کا نام نکلا کہ جو اللہ کے نام پہ جو ہے قربان کر دیا جائے۔ تو پھر عبد المطلب نے 100 اونٹ اپنی طرف سے دیت، 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیا، اور حضرت عبداللہ آپ کے والد کو جو ہے وہ قربان نہیں کیا۔ یعنی معاملہ کیا ہے، ایک کی جگہ دوسری چیز شریعت نے رکھی ہے، لیکن بنی اسرائیل والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل کوئی نہیں ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو معاملہ تھا اللہ تعالیٰ اصل اس محبت کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں غیر کی محبت باقی نہ رہے۔ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها۔ اب دوسری بات کیا ہے، دوسرا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام ہمیں عمر کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ گائے بوڑھی بانج نہ ہو، بالکل چھوٹی نہ ہو، درمیانی عمر کی، ما لونها، اس کی رنگت کیسے ہونی چاہیے، ما لونها۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، یا اللہ بھی رنگ بھی بتا دے ان کے لیے اور آسانی ہو جائے، حالانکہ ان کے لیے آسانی نہیں، یہ شدت کا معاملہ ہو رہا تھا۔ یشدد بنفسہ ان اللہ یشدد، فرمایا جو شدت کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر معاملہ سخت کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ما لونها، اس کی رنگت کیسے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کریم نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ او بنی اسرائیل والو، اللہ کریم نے فرمایا ہے، ہر جملے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ قال انہ یقول، وہ کہتا ہے، اللہ کریم کی ذات فرماتے ہیں بقرۃ صفراء، وہ گائے زرد پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، وہ پیلے زرد رنگ کی ہو، فاقع اس کا رنگ چمکنے والا ہو۔ یہ اور تاکید ہے، پیلے میں کئی رنگتیں ہوتی ہیں نا، جیسے سرخ بہت سی قسموں کا ہوتا ہے، آگے زرد رنگ کی ایک صفت بھی قرآن نے ذکر کر دی، فرمایا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہ وہ زرد پیلے رنگت والی ہو، فاقع اس کا رنگ چمکیلا ہو، لونها اس کی رنگت سورج کے ٹائم کے اوپر زیادہ چمک مارے، وہ جنگل ویران دور بیابان میں گائے چلتی ہو، سورج نکلا ہو، آدمی دوسرے کنارے پہ ہو، اس کے وجود کے اوپر سورج کی شعائیں پڑیں، اتنا صاف ستھرا زرد پیلا چمکیلا اصفر رنگ ہو، دور سے پتہ چلے کہ یہ کسی فلسطینی علاقے کی گائے آ رہی ہے، فاقع لونها تسر الناظرین۔ تیسری صفت کیا ہے کہ اس کو جس وقت بندہ دیکھے تے دیکھتا ہی رہ جائے، تسر الناظرین، اتنی خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت ہو کہ وہ دل کو کھینچ لے۔ ناظرین، دیکھنے والے جو ہیں اس گائے سے زیادہ جمیل کوئی گائے نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، عمر بھی بتا دی، اب رنگت بھی بتا دی۔ تیسری چیز کہنے لگے اس گائے کی کیفیت اور ماہیت ہمیں اور واضح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام عمر، شکل، رنگت اور اس کی ماہیت کہنے لگے قال انہ یقول انہا بقرۃ، اے موسیٰ علیہ السلام
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی اللہ کریم سے دعا کرو، ہمارے سامنے گائے مشتبہ ہو گئی، صفتیں زیادہ ہو گئی، ہمیں ڈر لگنے لگا کہ پتہ نہیں یہ گائے کہیں سے ملے گی کہ کوئی نہیں، مشتبہ ہو گئی، تشابہ علینا، ابھی اور کوئی صفتیں ہمیں بیان کر، اللہ کریم سے پوچھ، تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو ابھی ہم ضرور اللہ نے چاہا تو کر دیں۔ یہ جو اللہ نے چاہا والی بات کی ہے نا، انشاءاللہ کہہ دو طلاق نہیں ہوتی تو گائے کیسے ذبح ہونی تھی؟ انشاء اللہ لمہتدون، ہمارے سامنے جو ہے ابھی مشتبہ ہو گئی اور اس کی صفتیں بیان کر، پوچھ اللہ کریم سے آسانی ہو جائے۔ بس یہ آخری سوال ہے موسیٰ پیغمبر، اس کے علاوہ ہم کوئی اور سوال نہیں کریں گے۔ جس وقت آخری سوال کا جواب ملا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہم ضرور بر ضرور اس کو ذبح کریں گے، ہم ضرور یہ کام کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ یہ کمال ہے، کلیم اللہ، اللہ کا پیغمبر ہے نا، دعا کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوری ان کا معاملہ حل کرتے جاتے ہیں۔ موسیٰ پیغمبر بھی اللہ کا محبوب اور موسیٰ کی قوم بھی اللہ کی محبوب قوم ہے، تو فرمایا اللہ مہربانی کر کوئی اور اس کی علامتیں بیان کرو تاکہ ان لوگوں کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے۔ فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اللہ کریم دو چیزیں، تین چیزیں اور ذکر کرتے ہیں بنی اسرائیل والو، وہ کیسی گائے ہو؟ پہلی بات تو کیا ہے، وہ عمر رسیدہ نہ ہو، وہ بالکل چھوٹی ہو، وہ جوان ہو، اس کی رنگت پیلی اصفر زرد رنگ ہو، اس کا فاقے چمکنے والی اس کی رنگت ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو وہ اپنی طرف کھینچے، بڑی خوشنما ہو، خوبصورت ہو، خوشنما منظر وہ گائے دیتی ہو۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ گائے اپنی پوری زندگی میں ہل چلانے کے لیے استعمال بھی نہ ہوئی ہو، وہ گائے کبھی ہل کے اوپر بھی استعمال نہ ہوئی ہو۔ لا ذلول تثیر الارض، اس گائے نے اپنے زور سے زمین کو پھاڑا نہ ہو، تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وہ بالٹی، وہ ڈول، وہ دلب، وہ بوکا جس کو کھینچا جاتا ہے جانوروں کو لگا کے، لوگ اس زمانے میں اونٹ اور گائے بیل بکریوں کو لگا زور سے وہ پانی کھینچتے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا وہ گائے اس نے زمین کو پھاڑا نہ ہو، اس نے اپنا زور ضائع نہ کیا ہو، ولا تسقی الحرث، اس نے فرمایا کسی کھیتی کو نکال کے پانی بھی نہ دیا ہو، کسی کنویں سے اس نے پانی بھی نہ نکالا ہو، کسی کھیتی کو پانی بھی اس نے نہ پلایا ہو، ولا تسقی الحرث، اور کیا نشانی؟ اب یہ معاملہ سخت ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ہر طرف سے وہ صحیح سالم ہو، اس کے اندر لا شیۃ اے لا شیء علیہا، اس کے اوپر کوئی داغ دبا نہ ہو، مکمل طور پہ محفوظ ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ معنی کیا ہے؟ مسلمۃ، اس کے کان میں سوراخ نہ ہو، لا شیۃ فیہا لا ثقب فی اذنہا، امام شعراوی نے معنی کیا ہے، کہنے لگا اس کے کان کے اندر سوراخ نہ ہو، اس کی گردن کے اوپر بال بکھرے نہ ہو، اس کے پیٹ کے اوپر آگے جو ہے وہ جیسے پٹا کلادہ لگا کے اس کا پیٹ آگے سے سخت ہو جاتا ہے، نہیں نہیں، اس کے پیٹ اور سینے کے اوپر کوئی علامت بھی نہ ہو، اس کے کان میں سوراخ نہ ہو، اس کی آنکھ میں اعوجاج نہ ہو،
وہ اپنی آنکھ کو گما کے دیکھتی نہ ہو، وہ آور نہ ہو، وہ کانی آنکھ والی نہ ہو، اس کی کان کی سماعت کمزور نہ ہو، اس کی قوت شامہ بڑی تیز ہو، اس کے کان میں سوراخ نہ ہو، اس کے ناخن پاؤں کے زیادہ نہ ہو، وہ پاؤں میں لنگڑا پن نہ ہو، اپنی بازو اٹھا کے نہ چلتی ہو، اس کی پوری ٹانگ جو ہے مکمل طور پہ اٹھتی ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی دبا نہ ہو، اس کے ناک کے اندر نکیل کا نشان بھی نہ ہو۔ کہیں فرمایا ایسی داغ دبے والی گائے نہیں، مسلمتن، سالم ہونی چاہیے، کان کٹا ہوا بھی جانور کا آدھا کان نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ قربانی پہ جائز ہے۔ جو بھی ایسا عیب جس عیب کی وجہ سے تاجروں کے ہاں قیمت کم ہو جائے وہ جانور قربانی پہ جائز نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ گائے ذبح کرنے کے لیے کتنی سخت شرطیں لگا دی، فرمایا مسلمتن، وہ سالم ہو ہر طرف سے، اس کی آنکھوں میں اعوجاج نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، کان میں سوراخ نہ ہو، ناک کے اندر نکیل کی نشانی نہ ہو، اس کی آنکھیں وہ گھما کے نہ دیکھتی ہو، کانی آنکھ والی نہ ہو، آنکھوں کی رنگت دو قسم کی نہ ہو جیسے عام جانوروں میں ہوتی ہے۔ فرمایا اس کی قوت سامعہ بھی پوری ہو، دیکھنے والوں کو اپنی طرف وہ کھینچے، خوشنما ہو، رنگت اس کی پیلی اور اصفر ہو، رنگ اس کا چمکتا ہو، اس کے پاؤں کے ناخن بڑے نہ ہوں، وہ اپنا پاؤں پورا اٹھاتی ہو، کہیں اپنی پاؤں کو لٹکا کے چلتی نہ ہو، اس کے آگے والے پاؤں کے اندر زخم نہ ہو، اس کی دو پاؤں کے درمیان کے اندر کوئی ایسی علامت بھی نہ ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبے کا نشان بھی نہ ہو، جاؤ ایسی گائے ڈھونڈ کے جا کے ذبح کرو۔ جس وقت یہ ساری علامتیں بتائی نا موسیٰ علیہ السلام نے تو کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قسم ابھی تو نے ایک ایک علامت بتا دی، الآن جئت بالحق، ابھی تو تم حق پہ آئے ہو، ابھی نے اول سے لے کے آخر تک ساری گائے کی علامتیں ذکر کر دی ہے، ابھی ہماری اوپر ایسی گائے مشتبہ نہیں ہوگی، جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، اللہ فرماتے ہیں وما كادوا يفعلون، قریب بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ ذبح کرتے، قریب ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ذبح کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گائے کی عبادت کرنے والے پرانے لوگ تھے، گائے کو ایک مقدس جانور سمجھنے والے لوگ تھے، تو اللہ کریم اصل گائے نہیں ذبح کروانا چاہتے تھے، ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت کو ذبح کروایا گیا تاکہ ساری محبتیں اللہ فرماتے ہیں میری طرف آئیں، جہاں دل کے اندر نہ تو باپ کی محبت غلبہ کرے، نہ بیٹے کی محبت غلبہ کرے، نہ کسی اور جانور کی محبت غلبہ کرے، نہ کسی غیر کی محبت غلبہ کرے، احب الیکم من اللہ، سب سے زیادہ محبت ہو تیرے دل میں تو اللہ کریم کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ بیٹا ذبح کر، اب یہ قرآن نے پتہ جملہ کیا بولا، اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو بڑی ذبح کا بدلہ دیا۔ یہ بڑی ذبح کون سی تھی؟ فرمایا نہیں ابراہیم 120 یا 90 یا 100 110 سال کے بعد تمہیں لڑکا دیا ہے، تیرے دل کے اندر اس کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ اتنے لمبے زمانے کے بعد اولاد ملے تو محبت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو فرمایا وہ کہیں محبت نہ آنے لگے، اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کیا کر اے میرا ابراہیم پیغمبر، افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا ابا جی مجھے، حضرت ابراہیم نے فرمایا رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرا بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر،
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ جس وقت سارا معاملہ ہوا، آخر میں قرآن نتیجہ ذکر کرتا ہے، فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو بڑی ذبح کا بدلہ دیا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ابراہیم کے دل میں اللہ کریم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے جہاں پہ میں خدا کی محبت ہے وہاں کسی دوسرے کی محبت آ سکتی نہیں ہے، ایک یہ معاملہ تھا۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ وہ رسم ختم کرنا چاہتے تھے۔ کون سی رسم؟ جو لوگ اپنی اولادوں کو قربان کرتے تھے نا، اپنی اولادوں کو ذبح کرتے تھے، اگر وہ ذبح نہ کرتے ہوتے تو قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو قتل۔ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ذبح کرتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم جد الانبیاء کے ذریعے سے اس غلط رسم کا خاتمہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ دو وجوہات کی بنا پہ قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بڑی ذبح کا بدلہ دیا۔ اب یہاں پہ گائے ذبح کروانا مقصود کوئی نہیں تھا، اصل ان کے دلوں کے اندر جو محبت گائے کی موجود تھی اس محبت کو ذبح کرنا مقصود تھا تاکہ سارے یقین و محبت ہو تو ایک اللہ کریم کی ذات پہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ان کا ارادہ کوئی نہیں تھا ذبح کرنے کا، قریب بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ ذبح کرتے، لیکن کیا ہوا؟ فَذَبَحُوهَا، کرنی پڑی۔ لمبا زمانہ سوال کرتے رہے، لمبے سوال کرتے رہے، اپنی مجالس میں بیٹھ کے، محافل میں بیٹھ کے موسیٰ پیغمبر سے بار بار دعائیں بھی کرواتے رہے۔ فرمایا فَذَبَحُوهَا، نہ چاہتے ہوئے انہوں نے ذبح کر ہی دی۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ کبھی بھی ایسا کرنے والے اینڈ پہ جا کے پھر قرآن نے خلاصہ نکالا۔ کیوں ذبح کی؟ وجہ کیا تھی کہ بندہ ان کے علاقے میں قتل ہوا تھا۔ اب دوسری بات، اب وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے، تلاش کر رہے ہیں، پورا مصر انہوں نے گھوم لیا، اس طرح کی گائے ملی نہیں، اور اس میں کچھ کہتے ہیں 2 مہینے کا ٹائم گزر گیا۔ 2 مہینے کا ٹائم گزر گیا گائے تلاش کرتے کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں نیک اور صالح ہو، اللہ تعالیٰ وہ بندہ خود دنیا سے چلا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس نیک اور صالح کی اولادوں کی بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ قانون ہے، قرآن نے ذکر کیا۔ اگر کوئی بندہ صالح ہو صحیح معنوں میں تو فرمایا وہ دنیا سے چلا بھی جائے اللہ تعالیٰ آگے اس کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اب قرآن نے شرط لگائی صالح۔ ابھی یہ گائے ان کو کہاں سے ملنی تھی اور کیوں دور دراز علاقے میں گئے، یہ ساری علامات اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائی، اور یہ گائے اس علاقے میں ایک ہی موجود تھی اور یہ ایک صالح آدمی کے گھر میں یہ گائے رہنے والی موجود تھی۔ ابھی ٹائم بھی قریب ہو گیا ہے، سارا واقعہ بیان نہیں ہو سکے گا، چلو میں آپ کو 1-2 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اب یہ تلاش کرنے لگے، مصر میں جا کے گھومتے رہے لیکن ان کو گائے ملی۔ کہنے لگے یا موسیٰ دورنا دورنا وبحثنا بحثنا ما وجدنا، اللہ کی قسم موسیٰ پیغمبر بڑا زور لگایا ہے، بڑا ہم دوڑے ہیں لیکن اس طرح کی کوئی گائے ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نشانیاں میں نے نہیں بتائیں، تم نے پوچھی ہیں تو میں نے تو نہیں بتائیں، یہ اللہ کریم نے بتائی ہیں۔ اگر تمہیں روئے زمین کا سفر کرنا پڑے اللہ کی قسم ابھی تمہیں اسی طرح کی گائے ڈھونڈنی پڑے گی۔ جب تک تم اسی طرح کی گائے ڈھونڈ کے تلاش کر کے نہ لاؤ گے تو یہ اللہ کریم کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، جس وقت ایک قوم منہ مانگی چیزیں مانگتی ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں ٹھیک کہ میرا پیغمبر میں ان کو دے دیتا ہوں،
میں ان کو دیتا ہوں، لیکن اگر میں نے دیا اس کے بعد انہوں نے ناشکری کی، پھر میں عذاب وہ دوں گا جو پورے جہان میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ مکے والوں نے 10 چیزیں مانگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ کے علاقے میں چشمے جاری ہو جائیں، یہاں پہ شجر کاری ہو بہت زیادہ، پھل فروٹ ہوں یہاں پہ، پہاڑ جبل قبیس اور صفا مروہ سونے کی ہو جائے، یہ ساری جو ہے اس کے چاروں طرف باغات ہوں، تو ہمارے سامنے آسمان کی طرف چلا جا، اللہ تعالی ہمارے نام کی طرف رکا لکھے، تیرے نال فرشتے چلیں، تیرے ساتھ فرشتے چلتے رہیں، وہ ہمیں آ کے بتائیں کہ محمد اللہ کا نبی ہے، اس کو مان لو، اللہ تعالی ہمارا نام لکھ کے ہماری طرف رکا اور خط لکھے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، بھائی اس کو مان لو۔ ایسی یہ باتیں کرتے 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 سورت دیکھو قرآن پاک میں 15واں سپارہ، ساری باتیں جب ذکر کر لی نا، ساری چیزیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ میرا پیغمبر ٹھیک ہے، جو یہ مانگتے ہیں میں کر دیتا ہوں، میرے سامنے تو کوئی مشکل نہیں ہے، صفا مروہ کیا میں سارے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا ہوں، یہاں پہ درخت پیدا ہو جائیں گے، چشمے جاری ہو جائیں گے، نہریں ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ ان سے پوچھ لے، اگر انہوں نے نہ مانا نا، پھر میں عذاب وہ دوں گا جو پوری خلقت میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ جواب کیا ملا؟ نبی علیہ السلام نے کیا جواب فرمایا؟ قل سبحان ربی، قل سبحان ربی، کہہ میرے پیغمبر میرا رب پاک ہے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، کن چیزوں سے پاک ہے؟ تیری بندے کی عبادت کی 3 حالتیں، 3 حالتیں نا، یا تو کھڑا ہے، یا رکوع میں ہے، یا سجدے میں ہے۔ اللہ کریم نے رکوع میں قرآن پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ سجدے میں قرآن پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ آج تک کبھی آپ نے سوچا یا کسی مولوی نے آپ کو بتایا ہے؟ اور آپ نے کبھی کسی سے پوچھا بھی نہیں بتائے کون ہے؟ فرمایا قرآن پڑھنے سے پہلے اگر کھڑا ہے تو پہلے اعلان کر سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے شریکوں سے، پہلے اقرار کر کے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، تو پھر آگے فاتحہ پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، میں تیرا پڑھنا قبول کروں گا۔ اگر تو پہلے اقرار نہ کرے تو تیرا قرآن پڑھنا کیسے ہوگا؟ رب قارن والقرآن یلانہ، کہ اگر شرک کرنے والا بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اب کیوں اللہ نے نہیں تمہیں پڑھنے دیا سجدے اور رکوع میں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ قرآن کی تعظیم تیرے دماغ کے اندر ایک ایسا پردہ اللہ کریم نے مادہ رکھا ہے، جس وقت تک تیری حالت یوں سیدھی رہتی ہے تو اللہ کریم کی رحمتیں تیرے دماغ کو خاص تیز کرتی رہتی ہیں۔ یہ کسی سائنسی آدمی سے بھی پوچھ لینا، تیرے پورے سر کے درمیان میں ایک ایسا مادہ اللہ کریم نے رکھا ہے، وہ مادے کا کام ہے تیرے ذہن اور دماغ کو تیز کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا جس وقت بندہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ہے تو وہ مادہ بالکل یوں سیدھا رہتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں ڈائریکٹ اس کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں، تو وہ تیرا ذہن تیز ہوتا ہے۔ تو جس وقت بندہ رکوع کی حالت میں جاتا ہے تو وہ مادہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت قرآن پڑھ جب تیرا مادہ وہ سیدھا رہے، تو کھڑا رہ، کھڑا کھڑا قرآن پڑھتا رہ، تاکہ میری رحمتیں سیدھا تیری عقل اور دماغ کے اندر داخل ہوتی جائیں۔ یہ اعزاز میں نے قرآن کو دیا ہے۔ جس وقت جھکاؤ کا معاملہ آئے، میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سامنے بھی جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔
نہیں ہے قرآن کے سامنے بھی جھکنے کی اجازت۔ جس وقت تیری شکل اور کمر میں جھکاؤ آنے لگے اس وقت قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، کیا کہ سبحان ربی العظیم۔ جس وقت اور نیچے جانے لگے پھر بھی اقرار کر سبحان ربی الاعلی۔ تے بندے کی تین حالتیں، تینوں حالتوں میں اقرار کر اللہ تیرا شریک، سبحانک اللہم۔ قرآن نے اندر سے اس کے بڑے معانی نکالے۔ جب تک کھڑا رہے پہلے اقرار کر کہ میرا شریک، جب تیری کمر یوں ٹیڑھی ہونے لگے اقرار کر اللہ تیری ذات میں شریک، تیری ذات پاک ہے، تیری پاکیزگی کا اعلان میں اپنی دوسری حالت میں بھی کرتا ہوں، سبحان ربی العظیم۔ اللہ تیری ذات عظیم ہے، میری ذات حقیر ہے۔ میں کیوں اللہ جھکا ہوں؟ اس بات کا اقرار کرنے کے لیے کہ تیری عظمت تک پہنچنے کی کسی کی بھی طاقت، ساری دنیا کی عزتیں عظمتیں جہاں پہ ختم ہونے لگتی ہیں تیری عظمتیں وہاں سے شروع ہونے لگتی ہیں، سبحان ربی العظیم۔ تو پھر جس وقت نیچے جاتا ہے سجدے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، سب سے زیادہ بندہ اللہ کریم کے قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں انسان کی عاجزی اور ذلت کی انتہا ہے، انسان کی عاجزی اور ذلت کی انتہا ہے۔ تو اللہ کریم نے وہاں پہ تمہیں حکم دیا ہے اپنی آخری درجے کی عاجزی اور ذلیل ہو کے میرے سامنے اقرار کیا، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ مانا کیا ہے؟ میں ادنا ہوں تیری ذات اعلیٰ ہے، میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں حقیر ہوں تو عظیم ہے، میں فقیر ہوں تو غنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ تو شریکوں سے پاک ہے، تو عیبوں سے پاک ہے، تو ریبوں سے پاک ہے، تیرا مساوی بھی کوئی نہیں، تیرے مقابل بھی کوئی نہیں، تیرے اوپر غالب بھی کوئی نہیں، تیرا شریک بھی کوئی نہیں، تیرا ضد بھی کوئی نہیں، تیرا ند بھی کوئی نہیں، تیرے ہم سفر تیرا ہم مساوی بھی کوئی نہیں، تیرا مشاور بھی کوئی نہیں، تیرا ظہیر بھی کوئی نہیں، تیرا نصیر بھی کوئی نہیں۔ اللہ تیرے ساتھ کسی صفت میں بھی کوئی بھی شریک نہیں، نہ تو فرشتے شریک ہے نہ کوئی نبی ولی شریک ہے، سبحان ربی الاعلی۔ تو الہ بھی ہے، تیری الوہیت بھی ہے، تیری الوہت بھی ہے۔ او جنات نے کیا کہا؟ بڑی بات انہوں نے ذکر کی، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا۔ تعالیٰ کے اوپر 3 مد تک یہ کلمہ لمبا کرتے ہو، 3 مدوں تک، 1 مد 2 مد 3 مد تک اس کلمے کو لمبا کیا جاتا ہے نا۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ معنی کیا ہے؟ اللہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں، 6واں، 7واں، سارے نبی نیچے ہیں، تعالی تیری ذات بلند ہے، سارے فرشتے نیچے ہیں، تعالی جد ربنا، تیری الوہیت بھی اوپر ہے، تیری الوہت بھی اوپر ہے، ساری دنیا نیچے ہے، تعالی جد ربنا۔ یا اللہ تیری عظمت بلند ہے، اس لیے کیا کر، فرمایا سبحانک اللہم، جب تک کھڑا ہے قرآن پڑھتا رہے، جب رکوع کی حالت میں جائے میرا اقرار کر اللہ تیرا کوئی شریک، جس وقت سجدے میں گر جائے یہ تیری آخری درجے کی ذلت ہے،
یہ تیری آخری درجے کی ذلت ہے، آخری درجے کی عاجزی اور کمزوری ہے۔ جب تو آخر درجے کا ذلیل ہے، اقرار کر اللہ تو اعلیٰ ہے، اس حالت میں اقرار کر۔ اس لیے سبحان ربی الاعلی، اللہ تیری ذات بلند ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ تو ایسی ذات ہے جو ساری دنیا کو عاجز کر سکتی ہے، تجھے کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ وما انتم بمعاجزین، اللہ ساری دنیا کو تو عاجز کرتا ہے، عاجز ہوتا نہیں ہے۔ ساری دنیا پہ تو غالب ہے، مغلوب ہوتا نہیں ہے۔ ساری دنیا پہ تو حاکم ہے، محکوم ہوتا ساری دنیا پہ تو ملک ہے، مملوک ہوتا ساری دنیا پہ تو قادر ہے، مقدور ہوتا ساری دنیا کے اوپر تو حاوی اور قوی اور غالب ہے، ساری دنیا نیچے ہے۔ سبحان ربی الاعلی، تیری ذات بلند ہے اللہ، میں اقرار کرتا ہوں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اللہ کریم نے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، وہ جو چیزیں تمہارے سامنے پوشیدہ ہیں اللہ کریم کے سامنے وہ ظاہر ہیں۔ جس معاملے کو تم چھپانا چاہتے ہو اللہ کریم اس معاملے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ هو الاول لیس قبلہ شیء هو الآخر لیس بعدہ شیء هو الظاہر لیس فوقہ شیء هو الباطن لیس دونہ شیء، وہ سب سے پہلا ہے اس سے پہلے، وہ سب سے آخری ہے اس سے آخر، وہ سب سے ظاہر ہے اس کے اوپر، وہ باطن ہے اس کے اندر، کوئی نہیں، وہ ہمیشہ لا یفنا ولا یتغیر، اس کی ذات پہ زوال نہیں آتا، فنا نہیں آتی، تغیر نہیں آتا، زمانے کی گردش اس پہ مؤثر کوئی نہیں، لوگوں کا چلنا پھرنا اس کو کسی چیز کی طرف غالب اور مغلوب نہیں کر سکتا، وہ اپنے حکم پہ غالب ہے۔ یحکم ما یرید، او بنی اسرائیل والو میں نے نہیں حکم دیا، ان اللہ یامرکم، ان ساری چیزوں کا حکم اللہ کریم نے دیا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں روح زمین کے اوپر تلاش کرنا پڑے تلاش کرو، انہی صفات والی گائے لا کے تمہیں ذبح کرنی پڑے گی، اگر نہ کرو گے ان اللہ شدید العقاب، تو اللہ کریم سخت سزا دینے کے اوپر قادر ہے۔ میں موسیٰ منتیں سماجتے بھی کرتا رہوں، اللہ کی قسم وہی ہوتا ہے جو اوپر والے کو منظور ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اسی کو منظور ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو میں موسیٰ چاہوں۔ میرے پاس تو قوت اور طاقت صرف اتنی ہے کہ میں تو منتیں سماجتیں کر سکتا ہوں، دعائیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے ابحثوا واذهبوا، جاؤ جاؤ جا کے تلاش کرو، فلسطین کے علاقے میں جاؤ، وہاں پہ جا کے تلاش کرو، جنگل ویران بیابان میں جاؤ، وہاں پہ جا کے تلاش کرو، مصر کی بستیوں میں قریہ شہروں میں جا کے تلاش کرو، تمہیں لانی ہی پڑے گی۔ اگر ذبح نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانا چاہتا تھا وہ ایک صالح بندے کے گھر میں۔ انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے پہ آخر دعوانا۔